فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على مومن اکرام. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. جناب سید اجاز علی بزمی والاکرام علی زیدی، سید مشرف حسین، علی احمد رضوی، فاروق النساء بیگم، عاصم علی، سید مسعود حسن، سید امیر امام، ناہید اشجع، سید عسکری رضا اور دیگر مومن مومنات جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. سلام کی جنشار بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم
مزہ خانے میں آ کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا۔ میرا دعویٰ ہے اجڑ سکتے نہیں، میرا دعویٰ ہے اجڑ سکتے نہیں، کربلا دل میں بسا کر دیکھنا، کربلا دل میں بسا کر دیکھنا۔ ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا۔ چاند سورج دیکھنا چاہو اگر، چاند سورج دیکھنا چاہو اگر، داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا، داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا۔ خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، عشق مجلس میں بہا کر دیکھنا، عشق مجلس میں بہا کر دیکھنا۔ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا۔ پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی، پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی، فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا، فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا۔ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا۔ صلوات اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محمد وآل بیت محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى جس کے دل میں بھی شہیدی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں بھی شہیدی کی محبت ہوگی، معتبر پیش خدا اس کی عبادت ہوگی، ہوں گے خوش اہل جہاں جب کہ قیامت ہوگی، کربلا والوں کی اس روز زیارت ہوگی، کربلا والوں کی اس روز زیارت ہوگی، اور جب ہے حسنین ہی سردارے
جنت میں بھی ماتم کی اجازت جب ہے حسنین ہی سردار جوانان جنا ہم کو جنت میں بھی ماتم کی اجازت ہوگی اور ہادی عصر پڑھائیں گے جو عیسیٰ کو نماز دو قدم آگے نبوت سے امامت قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی اور بولے شبیر مٹا ہے نا مٹے گا قرآن نو کے نیزاں پہ بھی قرآن کی تلاوت ہوگی نو کے نیزاں پہ بھی قرآن کی تلاوت ہوگی اور شہ نے گل کر دیا یہ کہہ کے چراغے خیمہ وہ رکے گا جسے منظور شہادت ہوگی اور ایک سرماگا دے ڈالے 72 شینے ایک سرماگا دے ڈالے 72 شینے مثل شبیر کسی میں یہ سخاوت ہوگی جس کے دل میں شہیدی کی محبت ہوگی اور محمد وآل بیت محمد صلوات کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو میں جو آتا ہے وہ سنا دیں. شکریہ. کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شام سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا
زہرا زہرا پرسال و 72 کا ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح تیری میت کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ نہ غم دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جس شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و 72 کا
بلند صلوات اور دیگر صلوات اللهم صل على محمد میں کشو چلو سوئے دار البقا چلو ہاں میں کشو چلو سوئے دار البقا چلو مکے چلو مدینے خیر الورا چلو مشہد سے کاظمین چلو سامرا چلو چھک جاؤ گے نجات سے اگر کربلا چلو چھک جاؤ گے نجات سے اگر کربلا چلو پی کر مزے فرات پا کوثر کے آئیں گے ایک ایک بادکش کو 72 ملائیں گے مزے فرات کے کوثر پہ آئیں گے ایک ایک بادکش کو 72 پلائیں گے ہاں میں کشو چلو صلوات پر مجھ سے ملنا ہو تو زندہ میں چلے آؤ چچا مجھ سے ملنا ہو تو زندہ میں چلے آؤ چچا اب تو زندان سے سبھی لوگ چلے جائیں گے اب تو زندان سے سبھی لوگ چلے جائیں گے صلوات پر محمد مجھ سے ملنا ہو تو زندان میں چلے آؤ چچا اب تو زندان سے سبھی لوگ چلے جائیں گے اب میں پانی نہیں مانگوں گی یہ وعدہ ہے میرا اب میں پانی نہیں مانگوں گی یہ وعدہ ہے میرا بس ذرا دیر کو زندہ میں چلے آؤ چچا بس
ذرا دیر کو زندہ میں چلے آؤ چلا چچا، درد اٹھتا ہے کلیجے میں سوا دیتی ہوں، ایک احسان کرو بابا سے ملوا دو مجھے، بھوک اٹھتی ہے جگر دکھتا ہے رو دیتی ہوں، ہو سکے تو مجھے اس قید سے چھڑواؤ چچا، چاہنے والے سبھی چھوڑے چلے ہیں مجھ کو، کچھ تسلی مجھے دینے کو چلے آؤ چچا، یہ اندھیرا یہ اندھیرا مجھے ڈستا ہے، یہ تنہائی مجھے، تم مجھے ظلم کی اس قید سے لے جاؤ چچا، اب میں پانی نہیں مانگوں گی، یہ وعدہ ہے میرا، ارے بس یہ کہتی ہوں زندہ میں چلے آؤ چچا، مجھ سے ملنا ہو تو زندہ میں چلے آؤ چچا، صلوات صلوات پڑھنے محمد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ 5 جنوری تک یہاں پر جاری ہے، جس سے مولانا محمد نقوی صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی گزارش ہے جو مومنین مجلس سے اسپانسرشپ کرنا چاہیں وہ ہمارے قلب حسن بھائی سے یا اور جو والنٹیئرز ہیں وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں چند نام پڑھوں گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی۔ اس میں ہے قمر جہاں بیگم، وارث علی خان، اختر حسین، حسرت النساء بیگم، اصغر علی خان، حشمت جہاں، سید اعجاز علی بزمی، سید مشرف حسین، علی احمد رضوی، فخر النساء بیگم، عاصم علی، سید مسعود حسن، سید امیر امام، سید ولی امام، ناہید اشجع، سید عسکری رضا، وارث علی خان، محمد عیسیٰ، ذوالفقار علی اور گل بانو بی بی، ان سب کے باتیں کی درخواست ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا افروز تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے ہیں، ہم ہی سب لوگ ہیں تو تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں آپ لوگ، بڑی عنایت ہوگی صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ من کرہ الفاتح۔
اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. درود پر انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام مرحومین خصوصاً شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا یا ابھی جو حضرات میڈیا سے متعلق ہیں یا اخبارات اور خبروں سے تعلق رکھتے ہیں کہ آئے دن پاکستان میں شیعان حیدر کرار کا قتل عام کیا جا رہا ہے. کسی نہ کسی دانشور کو، کسی نہ کسی مومن کو، کسی نہ کسی قومیات سے تعلق رکھنے والے فرد کو بے دریغ شہید کر دیا جاتا ہے. اور جیسا کہ کل ایک مومن عسکری رضا کو، جو کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ میں کراچی کے معاملات میں بہت زیادہ رہا ہوں گو کہ ایام اعزاء میں یہاں ہوں، لیکن ٹیلی فون پر اور مسلسل ای میل کے ذریعے سے رابطہ ہے کہ یہ نوجوان رضا، عسکری رضا انتہائی فعال اور مخلص نوجوان تھا کہ جسے صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ ان شیعہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے وکلا کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتا تھا کہ جو شیعہ نوجوان عاشورے اور چہلم کے واقعات میں گرفتار کیے گئے تھے. ان نوجوانوں کو، شیعہ نوجوانوں کو جو شہید بھی ہمارے ہوئے تھے اور پھر توڑ پھوڑ کے الزام میں ہمارے ہی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ان میں سے بہت سے چھوٹ گئے تھے، بہت سے بعد میں گرفتار ہوئے تھے. تو ان کو رہا کرانے میں جو مختار صاحب وکیل بخاری ابھی شہید کیے گئے تھے کچھ دن پہلے، ان کے ساتھ اور قومیات کے جو علماء ہیں، جو اس قسم کے افراد ہیں کہ جو ان رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان لڑکوں کو چھڑواتا تھا. تو اس کو یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے. ظاہر ہے جب رہے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا. لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 بڑی طاقتیں ہوتی ہیں کسی بھی تحریک کو ختم کرنے کے لیے. یا تو تلوار کی طاقت ہوتی ہے، یا پیسے کی طاقت ہوتی ہے، یا فتوے کی طاقت ہوتی ہے. اور فرمائے گا 3 طاقتیں ہوتی ہیں کسی بھی تحریک کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی نظریے کو، کسی بھی تحریک کو ختم کرنے کے لیے. یا تو تلوار کی طاقت ہوتی ہے، یا پیسے کی، یا فتوے کی. لیکن یہ لوگ نہ معلوم کب سمجھیں گے کہ 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. بنو امیہ نے تلوار کی طاقت بھی استعمال کی، پیسے کی طاقت بھی استعمال کی، فتوے کی طاقت بھی استعمال کی. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک شیعہ کو مارا جائے گا تو اس کے بدلے میں کم از کم، ابھی دیکھیے گورنر ہاؤس کے آگے کتنی بڑی احتجاجی ریلی ہو رہی ہے، ابھی تک ہو رہی ہے. ابھی نماز جنازہ ہو کے چکی ہوگی میرے ممبر آنے تک، اس کی وہیں گورنر ہاؤس کے سامنے. اور ہزاروں کا مجمع، سارے چینلز دکھا رہے تھے. ابھی میں سعید بھائی کے گھر دیکھ رہا تھا کہ کس انداز سے یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھی.
تم یہ سمجھ کے مار رہے تھے کہ ہم مار دیں گے ایک عسکری رضا کو تو گویا شیعہ میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس کی بچی نے آ کر وہاں خطاب کیا ہے کہ میرے ایسے بہادر بابا قربان کر دیے جائیں تو مولا حسین کے نام پر ہمیں یہ منظور ہے۔ آپ کو سلامت رکھے کہ ہم آج باب العلم کے اس پلیٹ فارم سے، اور یقیناً جہاں جہاں علماء ذاکرین واعظین خطاب کر رہے ہیں جس پلیٹ فارم پہ، وہاں یقیناً آپ کے ذریعے سے احتجاج گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ یہاں کچھ لوگ ایک آدمی صاحب وغیرہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی بیٹھے کہ اس بات کو پہنچائیں یہاں کی گورنمنٹ کے ذریعے سے، سفارت خانے کے ذریعے سے۔ یہ ندیم بھائی آج کہہ رہے تھے کہ ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے مظاہرہ کریں بھرپور سب مل کر کہ یہ پاکستان میں کیوں شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنا کر دے دیا طالبان کو، ہمارا یہ قصور ہے؟ قائد اعظم کون تھے؟ راجہ صاحب محمود آباد کون تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا، پاکستان کی زمین میں اپنا خون دیا تھا، اپنی دولت دی تھی، اور شیعہ نے حیدر کرار کے ذریعے سے پاکستان بنا تھا، اور آج انہی کو تحت ایک کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اور اس کے لیے بھرپور آپ حضرات جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، ای میل پہ جا رہی ہے، ویب سائٹ پہ جا رہی ہے، اور جس سینٹرز میں بھی میں گزارش کروں گا کہ سب مل کر پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے بھرپور مظاہرہ کیا جائے کہ پاکستان میں شیعہ نے حیدر کرار کا قتل عام بند کیا جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قائد اعظم کو نعوذ باللہ کافر اعظم کہا کرتے تھے، بزرگ حضرات اس کی گواہی دیں گے، اور پاکستان کی تحریک کو کفرستان کی تحریک کہا کرتے تھے۔ آج وہ چودھری بن کے بیٹھے ہوئے، پاکستان کی تمام اساسوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی علاقے ہیں ہمارے سرحدی علاقے، ان میں حکومتیں قائم کیے بیٹھے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے جتنے بھی دیوبند کے افراد تھے، یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں چیلنج کر کے، کہ سب تحریک پاکستان کے مخالف تھے، اور آج سب کے سب پاکستان کے گویا وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اس بارگاہ کے ذریعے سے کہ عسکری رضا ہی نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، اگر گورنر ہاؤس کے یہاں معاہدہ ہوا ہے، FIR درج ہوئی ہے، تو اس پہ باقاعدہ عمل درآمد بھی کیا جائے۔ صرف یہی نہیں کہ FIR کاٹ کے اور پھر اس پر کوئی عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو میں ایک بھرپور نعرہ لگاؤں گا، آپ اس کا جواب دیں گے تاکہ یہ ہمارا احتجاج یہاں سے لے کے اور پاکستان تک پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھول گئے ہیں یہ لوگ کہ پاکستان کیا اسلام کی رگوں میں ہمارا خون شامل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جس انداز سے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ مہد و شیعہ کو جنت میں حوریں استقبال کریں گی۔ نہیں پتا کہ اگر کسی شیعہ کو شہید کیا جائے گا یہ خون حسین ابن علی کا اثر ہے کہ جو آج تک ہماری رگوں میں قائم ہے۔ آپ ایک کو شہید کرو گے 10 پیدا ہو جائیں گے۔ اس کی بچی نے جس انداز سے تقریر کی ہے وہ دیکھنے کے لائق کہ میرے بابا شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن نام حسین پر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ موت تو آنی ہے۔ اور بھول گئے لوگ کہ ہماری ہی موت واقعی شہادت کی موت ہے، چاہے بستر ہی پر کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوا کرتا ہے۔ اور ہم تو کانڈا ہلا کر اسماء فم کہہ کر اپنے مرنے والے کو کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ۔ سننے اور سمجھنے کی کسے صلاحیت ہوتی ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ اگر آمادہ ہے تو اس پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے۔ دیکھیے ہمارا مر جانے والا چاہے بستر پہ مر جائے، چاہے تلوار سے مار دیا جائے، چاہے تیر سے مار دیا جائے، چاہے وہ طبعی موت مر جائے، لیکن رسول پاک کا فرمان ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میں چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی حدیث آپ دکھا دیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کسی کتاب میں، شیعہ سنی کتاب میں، کسی شیعہ کتاب میں بھی نہیں دکھا سکتے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ من مات علی حب
محمد व आले मोहम्मद माता शहीदा। दावत फिक्र दे रहा हूँ, सब पढ़े लिखे हजरात हैं, हमारे यहाँ कोई भी जाहिल नहीं होता है। जाहिल वहां होते हैं जहाँ मार्फत इमाम नहीं होता। थोड़ा सा जागे रहिए, मैं आपको सोने नहीं दूंगा। अपने शाहिद भाई तवज्जो का तालिब हूँ कि माता अला हुब्बे मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन माता शहीदा, कहीं दिखा दें आप, फिर दोहरा रहा हूं मैं बात, कहीं दिखा दें कि हुजूर पाक ने ये फरमाया हो कि माता अला हुब्बे मोहम्मदिन व आले मोहम्मद माता शहीदा। हमारा दुरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद है ना। तो हुजूर ने कहीं फरमाया हो कि जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद। हैरत की बात, कहीं दिखा दें आप, मैं मजहब छोड़ दूं, ये रिकॉर्ड हो रही है मेरे बातें और मेरा जुमला, नहीं मिलेगा। क्या मिलता है? माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। यानी हदीस में सरकार ने अपना जिक्र नहीं किया, सिर्फ आल का जिक्र किया। लॉजिक क्या है, फलसफा क्या है? आप जब तक जागेंगे नहीं मैं इसको बयान नहीं करूंगा। क्या लॉजिक है, क्या देखिए, हुजूर पाक के फरमान में हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। क्यों फरमाया कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद, अपना जिक्र नहीं किया। फरमाते ना कि जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद, कहीं नहीं दिखा सकते आप, सिर्फ आल का जिक्र है। क्यों? इसका सबब यह है कि मैं अगर सवाल करूं सरकार की खिदमत में हज के मौके पर ज़ियारत करते हुए कि सरकार क्या आपकी मोहब्बत में मरने वाला शहीद नहीं है, तो जवाब आएगा कि बेशक मेरी मोहब्बत में मरने वाला शहीद है, लेकिन शर्त के तहत। मेरी मोहब्बत में मरने वाला शहीद है लेकिन शर्त के तहत। तो मैंने कहा सरकार वो शर्त कौन सी है? तो अब शायद जवाब आएगा कि अगर मैं अपना जिक्र भी कर देता हदीस में तो मेरी मोहब्बत का दावा करेंगे 73 के 73 फिरके। मेरी मोहब्बत का दावा करेंगे 73 के 73 फिरके। मेरी मोहब्बत का दावा करेंगे हर वो शख्स जो मेरा कलमा पढ़ेगा, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा, चाहे बड़ा भाई समझ के कह रहा हूं। अगर वो बड़ा भाई समझ के भी कह रहा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कलमा तो पढ़ रहा है ना। जो मेरा कलमा पढ़ेगा वो दावा करेगा कि मैं मोहब्बत करता हूं नबी से, और मैं मोहब्बत करता हूं लिहाजा मैं मरूंगा तो शहादत की मौत मरूंगा। तो हुजूर ने कुल्लिया बता दिया, कुल्लिया बतला दिया कि मैं अपना जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं। ये भी बहुत बारीक बात है, बहुत लतीफ बात है। मेरा मौजू चेंज हो जाता है, कल भी चेंज हो गया, आज भी दूसरा हो रहा है कि सरकार ने कुल्लिया बतला दिया। बहुत लतीफ बात है कि जो मेरी आल की मोहब्बत दिल में रख के मरेगा वो मेरी आल की मोहब्बत रखेगा ही तब जब मुझसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत करेगा ही तब जब मुझसे मोहब्बत करेगा। मेरे बगैर मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेगा, मेरी वजह से मेरी आल से मोहब्बत करेगा। इसलिए मैंने कुल्लिया बता दिया कि जो आल से करेगा अंडरस्टूड है, मुझसे तो मोहब्बत कर ही करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, अगर मैंने अपना जिक्र कर दिया तो कहेंगे कम से कम हमारा मरने वाला आधा शहीद तो मर ही रहा है। एक बहुत बड़ा मोहम्मद, हम आल से मोहब्बत नहीं कर रहे, हम आल से मोहब्बत नहीं कर रहे, रसूल पाक से तो कर रहे हैं, दावा तो करेंगे ना। लिहाजा हमारा मरने वाला किसी हद तक शहीद तो हो रहा है कि नबी से मोहब्बत कर रहा है, आल से नहीं कर रहा, तो क्या हुआ? तो आपने कैसा बंद बांधा है कि जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो शहादत का रुतबा पाएगा, जो आल से मोहब्बत नहीं करेगा ये कहेगा कि हम भी आल से मोहब्बत करते हैं। जो भी लगाएगा में जो अशरा पढ़ रहा था, आप मौजूद थे, बहुत सारे
میں نے کہا تھا کہ جو بھی لگاتے ہیں نا کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ من ہم فلاں سے بھی فلاں سے بھی فلاں سے بھی اور علی سے بھی محبت کرتے ہیں، یا علی، یعنی بھی جو لگاتے ہیں نا وہی دال میں کالا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو اہل بیت کو مانتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھی کو ہٹا دو، ہی لگا دو. جہاں صرف ہی ہوگا وہاں بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے جہاں اہل بیت ہوں گے ان کا غیر نہیں ہوگا. آپ کو زندگی عطا فرمائے. محمد کی محبت سرکار فرما رہے ہیں. ماتا اور اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو 10 طریقوں سے نقل کیا ہے. مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مغفور، یعنی پہلے اس کی مغفرت ہو جائے گی پھر مرے گا. جو آل محمد کی محبت میں مرے گا ماتا تائبہ، وہ تائب پہلے ہو جائے گا مرے گا بعد میں. جو آل محمد کی محبت میں مرے گا اس کو ملائکہ ایسے سجا کے جنت میں لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کے شوہر کے گھر لے جایا جائے. حدیث ہے، 10 طریقوں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید ہے، اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ، یہ عسکری رضا کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ کے ذریعے سے، کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کو ایسے معاف کر دیا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. سوائے بس کیونکہ تھوڑی سی اس میں حدیث میں پابندی بھی ہے، سوائے وہ قرضہ جو اس نے کسی سے لیا ہوا ہے. قرضہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے وصیت نہ کر دی جائے یا اس کے لیے کہہ نہ دیا جائے. قرضہ معاف نہیں ہوتا، یہ میں عرض کر دوں. اسی لیے حکم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد کے بارے میں جب شہادت کی بات آتی ہے تو آپ کو ملے گا حضرت مسلم نے بھی کہا تھا کہ میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، پتہ تھا میں شہید ہو رہا ہوں. لہذا اگر آگے آ جائیں جگہ ہے، اگر کوئی بھی شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو رہا ہے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا میری آل سے محبت کرنے والا شہادت کا رتبہ پائے گا. اپنا ذکر نہیں فرمایا. اب اجازت دے تو اس کا ثبوت بھی دے دوں. خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ میت لے جاتے ہیں اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو کوئی ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وزیر صاحب یا مولانا احمد صاحب یا کوئی بھی بزرگ تلقین پڑھتے ہیں. جب تلقین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں، اور کاندھا ہلا کر کہتے ہیں اسما افہم، اسما افہم، اے مرنے والے سن، اے مرنے والے سمجھ. تو سننے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں تو جملہ کہہ دیا، سننے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے کی بات میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی سننے کا تعلق روح سے ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. کہیں آیت نہیں پڑھی ہوگی آپ نے کل روح ذائقۃ الموت، کہ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہیں نہیں پڑھا ہوگا آپ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، روح کو موت نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روح کو موت نہیں ہے، روح سنتی ہے. جب آخری سلیب لگ رہا ہوتا ہے، تختہ لگ رہا ہوتا ہے قبر میں، تو روح جو جسم سے محبت رکھتی ہے تو قبر میں داخل ہو جاتی ہے، جسم میں داخل نہیں ہوتی. کوئی غلط فہمی کے شکار نہ رہے. جب آخری تختہ لگ رہا ہوتا ہے تو روح جب بند ہو رہی ہوتی ہے قبر تو اس وقت اندر داخل ہو جاتی ہے روح قبر کے اندر، تاکہ اس کے ساتھ رہوں، اس سے انسیت رہتی ہے. لیکن جسم میں داخل نہیں ہوتی کیونکہ جسم میں اللہ کے حکم سے نکال لی گئی ہے. تو روح سنتی ہے. اب ایک جملہ یاد آ رہا ہے، روح سنتی ہے. جنازے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں کہکہا لگاتے ہوئے، تم روح دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے کہ یہ ہنستا ہوا جا رہا ہے،
بھول گیا ہے اپنی موت کو. میری موت کو دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آ رہی. یعنی میری موت کو دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آ رہی, ہنستا ہوا جا رہا ہے. تو وہ روح حیرت کرتی ہے اس میت کی کہ ہنستا جا رہا ہے, کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہا, مجھے نہیں دیکھ رہا, میں کہاں جا رہا ہوں. اور اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے, اگر کوئی درود پڑھ رہا ہے, اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, تو بھی سنتی ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے, میرے لیے گویا کلام الہی کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. روح مجھ جیسے گناہگار کی حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. اور روح کائنات کہا جاتا ہے امام مبین کو. جب میری روح حاضر بھی ہو, ناظر بھی ہو, ایک ایک پر نگاہ رکھ رہی ہو, تو کیا امام مبین ہمارے ہر اعمال پر نگاہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہنا کہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, ہمارے زمانے کے امام کیسے دیکھ رہے ہیں, مولا علی کیسے دیکھ رہے ہیں, چار معصومین, تو وہ روح کائنات ہے. تو بس کاندھے کو ہلایا, تلقین پڑھنے والے نے کہا اسمع افہم, اسمع افہم, اے فلاں ابن فلاں سن. سنتی تو روح ہے, روح سن رہی ہے. یہ افہم کیسے کہہ رہے ہیں ہم کہ سمجھ, سمجھنے کا تعلق تو فہم سے ہے, فہم کا تعلق دماغ سے ہے. وہ تو کئی گھنٹے پہلے مر گیا, دماغ تو ٹھنڈا ہو گیا, ڈاکٹروں نے بھی اجازت دے دی کہ بس یہ ٹھنڈا ہو گیا, لہذا اس کو غسل دے کے دفن کر دیا جائے. تو سننے کا تعلق روح سے ہے, سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے. تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس مرنے والے سن اور سمجھ؟ تو یہی تو دلیل ہے اس حدیث کی. اب جملہ کہہ رہا ہوں میں, یہ حدیث میں نہیں ہے, میرا جملہ ہے. ہم اپنے مرنے والے کو تو سنا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جنازے میں جو ہمارے بھائی برادر اہل سنت آ جاتے ہیں انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو سنا رہے ہیں, تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اسے ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے. زندہ وہ ہوتا ہے جو شہادت کی موت پاتا ہے. شہادت کی موت وہ پاتا ہے جو محبت اہل بیت دل میں رکھا ہے. آپ کو سلام ہے. وہ شہادت کی موت پاتا ہے. رضا عسکری رضا کو شہید کر کے سمجھ رہے ہو کہ شیعہ شہید ہو جائیں گے, تمام شیعہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں. شیعوں میں یہ کیوں کہتے ہیں شیعوں کو کھٹمل, کہ ایک کو مارو گے تو 1000 پیدا ہوں گے. یہ میں نے ٹی وی پہ بات کہہ دی تھی. ایک میرے ساتھ مولانا تھے فضل احمد, پروفیسر فضل احمد, یہ دین ڈائلاگ میں ٹی وی بند. تو ایسے ہی بات نکل آئی کہنے لگے کہ شیعوں کو کھٹمل کیوں کہا جاتا ہے. میں نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے ایک کو مارو گے 1000 پیدا ہوں گے. تو جو بھی کہتا ہے وہ خود اپنے دام میں پھنس جاتا ہے. لہذا آپ عسکری کو شہید کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ شیعہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, 1000 پیدا ہوں گے, اور اسی طرح سے عزاداری ہوتی رہے گی. کیونکہ محبت اہل بیت دل میں رکھ کے مرنے والا شہادت کا رتبہ پاتا ہے, اور جو شہادت کا رتبہ پالے وہ قبر میں گویا سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. اور کینچی لگا کر ہم اس کے کاندھے کو ہلاتے ہیں تاکہ سیدھا ہاتھ سیدھے کاندھے پر جائے, الٹا ہاتھ الٹے کاندھے پر جائے. یہ جو 2 ملائکہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کو نسبت ہے سیدھے ہاتھ کی طرف, ایک کو نسبت ہے الٹے ہاتھ کی طرف. لہذا سیدھے اور الٹے ہاتھ سے کینچی لگا کر کاندھے کو ہلایا جاتا ہے تاکہ سیدھا ہاتھ سیدھا, وہ میت تو لیٹی ہوئی ہے, بندہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ ڈائریکٹ ہاتھ رکھے گا تو الٹا ہاتھ اس کے سیدھے کاندھے پر جائے گا. لاجک سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو کینچی لگا کر ہاتھ رکھتے ہیں اس کی لاجک یہ ہے کہ ڈائریکٹ سیدھا ہاتھ سیدھے کاندھے پہ نہیں جائے گا, میت لیٹی ہوئی ہے, الٹے کاندھے پر جائے گا. ادھر رکھیں گے تو سیدھے کاندھے پر جائے گا. تو سیدھے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے الٹے کاندھے کو پکڑ کے اور ہم گواہی دیتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے
تو लावारिस नहीं जाता, 14 के नामों के वसीले से जाया करता है। एक गुरु को पढ़ने वाला सुनीन के नामों के वसीले से। अब इजाजत दें तो वो बात जो कल रह गई थी, क्योंकि वो साहब आ गए जो मुझे कह रहे थे कि मौलाना अगर आपने बयान नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो मोमिन को नाराज करना अच्छी बात नहीं है कि हमारा मरने वाला जब कब्र में पहुंचता है तो उसकी कब्र में नूर जाहिर होता है। कैसे जाहिर होता है उसकी मिसाल मैं कल दे रहा था लेकिन रह गई थी, अगर इजाजत दें तो उसको पूरा कर दिया जाए। है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की, तो थोड़ा सा हमारा रहिएगा, बद्दुआ न दीजिएगा जिन्हें सुबह जॉब पे जाना है कि छुट्टी है। हाँ तो फिर तो बहुत अच्छा, एक बुलंद आवाज से जरूर पढ़ा। हमारे एक आलिम गुजरे हैं, शेख रमजान अली उनका नाम था, शेख रमजान अली। नजफ अशरफ में पढ़ा करते थे, नजफ अशरफ के आलिम थे। कल हैदर इमाम भाई की बात से बात शुरू हुई थी, लेकिन हमेशा अपने आप को तालिब इल्म कहा करते थे कि मैं तालिब इल्म, इसीलिए कि मासूम का फरमान है कि कितना ही इल्म हासिल कर लो, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो, अपने मुंह से अपने आप को आलिम न कहो। इसलिए कि मैं कौन होता हूं अपने आप को आलिम कहने वाला, कि जब मौलाए कायनात अपने मुंह से अपने आप को आलिम नहीं कह रहे। गौर फरमाइएगा, कुरान कह रहा है मौला को आलिम, नबी कह रहे हैं आलिम, अल्लाह कह रहा है आलिम, लेकिन मौला अपनी जबान से नहीं फरमा रहे। वो मिसाल मैंने दी थी कि मौला एक राह से गुजर रहे थे कि एक ईसाई पादरी एक पत्थर पे खड़ा हुआ ईसाइयत की तबलीग कर रहा था, याद है, ईसाइयत की तबलीग कर रहा था। जब मौलाए कायनात पहुंचे उस मजमे में बैठ गए तो उसकी जबान में लुकनत आ गई। ये हो नहीं सकता कोई आलिम कुल जमीन पे बैठा हो, नहीं हो सकता कोई आलिम जमीन पे बैठा हो और जाहिल तकरीर करता रहे और उसकी जबान में लुकनत ना आए। जैसे जबान में लुकनत आई तो वो पुकार के कहता है भाई कोई साहब नए आए हैं इस मजमे में। उसके साहिबीन ने कहा ये जो साहब आए ये नए। उसने मौला की तरफ देखा और कहा कि आप आलिम दीन है। ईसाई पादरी जो हाफिज था तौरात का, कहा कि आप आलिम दीन है। मौला ने क्या जुमला फरमाया, अगर मैं पहुंचा सका तो आगे बढ़ूंगा वरना यहीं से मसाइल। कि इमाम फरमाते हैं कि तुम ये पूछ रहे हो कि मैं आलिम दीन हूं, तो मेरा जवाब यह है कि मैं जाहिल नहीं हूं। थोड़ा सा जाग जाए। मेरा मिजाज सब जानते हैं, रटी हुई मजलिस नहीं पढ़ता, जो बात जहन में आ जाएगी पढ़ता चला जाऊंगा। अब तो खुली छुट्टी भी मिल गई है। तो मौला फरमाते हैं कि मैं जाहिल नहीं हूं। तुम कह रहे हो कि मैं आलिम दीन हूं, तो मेरा जवाब यह है कि मैं जाहिल नहीं हूं। और सारे अक्लमंद जानते हैं कि हर चीज को उसकी जिद से पहचाना जाता है। दिन की अजमत का तब पता चलेगा जब रात आएगी, नूर की अजमत का तब पता चलेगा जब जुल्मत सामने आएगी, जालिम मजलूम की अजमत का तब पता चलेगा जब कोई जुल्म करता हुआ नजर आएगा, कर्रार की अजमत का तब पता चलेगा जब कोई फर्रार होता हुआ नजर आएगा। नहीं पता नहीं पता चल सकता, जालिम का नहीं पता चलेगा जब तक मजलूम सामने नहीं पता चलेगा, किसी एसएसपी का जब तक अस्करी शहीद नहीं होगा। कि जिसको मुअत्तल किया गया है, हमारे बहुत सारे लोगों के कत्ल में मुलव्विस है, लेकिन क्योंकि एसएसपी बनाया हुआ और जाली हमला भी इसने अपने ऊपर करा लिया था अपने घर पर, जिसका भी मुतालबा किया गया है, मुअत्तल तो किया है लेकिन उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। खैर, हर चीज का पता उसके जिद से चलता है। तो मौलाए कायनात क्या फरमा रहे हैं, मैं जाहिल नहीं हूं। तो खुद समझ ले कि जो जाहिल नहीं होता वो आलिम ही हुआ करता है। लेकिन मौला अपने मुंह से नहीं फरमा रहे कि मैं आलिम हूं। हालांकि मौला
فرما سکتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کی شان میں کتنی 313 آیات تو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں کہ جو مولا علی کی شان میں نازل ہوگی. علی فی القرآن اٹھا کے دیکھ لیں, مہدی فی القرآن کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اہل بیت فی القرآن کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ کم سے کم 313 آیات کے بارے میں تو برادران اہل سنت تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. لہذا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مولا فرماتے میں جاہل نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے آپ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے, آپ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. کس دین کے عالم ہیں آپ؟ مولا فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام. تو اس نے مولا سے 10 سوال کیے, مولا نے سب کے جوابات دیے. جب 10 سوالات کے جوابات مولا دے چکے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جوابات میں نے تورات میں پڑھے ہیں, ان کے جوابات یا تو آخری نبی دے سکتے ہیں یا ان کا وسیع برحق دے سکتا ہے. میں نے سوالات نہیں, نہ سوال دوہرایا نہ جواب دوہرایا, اس لیے کہ میں وہاں بیان کر چکا ہوں سوال و جواب. لہذا بس صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ مولا کائنات نے اپنی زبان سے نہیں فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب میری شان میں نازل ہوئی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے. الف لام میم کی آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے. الف لام میم کا مطلب ہی آل محمد ہے. لہذا اگر میں اس طرف جاؤں گا تو موضوع لمبا ہو جائے گا, لیکن صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا اپنی زبان سے نہیں فرماتے کہ میں عالم دین ہوں. یہ نجف اشرف کے عالم دین شیخ رمضان علی اپنے گھر آئے, 2 روایات ہیں, ہلا شہر کی اور ایک مدائن کے نزدیک کسی گاؤں کی. تو بہرحال جس گاؤں میں بھی گئے شب جمعہ تھی, کوتوال نے دروازہ بند کر دیا تھا. دروازے سے بات کل پھسل گئی تھی نا کہ دروازہ دوسری طرف چلا گیا تھا. کوتوال نے دروازہ بند کر دیا. عالم دین فرماتے ہیں کہ بھائی میں نجف اشرف کا ایک طالب علم ہوں, نجف اشرف کا ایک طالب علم ہے, مجتہد, لیکن فرما رہے میں نجف اشرف کا ایک طالب علم ہوں کیونکہ یہ ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے در نجف سے علم حاصل کیا ہے. اور ایک در نجف کا علم کیا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم بن جائیں اپنے منہ سے نہ کہیں کہ میں عالم دین ہوں. اس کوتوال سے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں, میرے لیے دروازہ کھول دو, میں کوئی چور چکا نہیں ہوں کہ میں شہر میں جا کر چوری کروں گا. اس نے کہا نہیں صاحب حاکم کی منع ہے لہذا ہم دروازہ نہیں کھول سکتے. عالم دین جب مجبور ہوئے تو یہ سوچا کہ حدیث ہے معصوم کی کہ اگر کبھی دل پریشان ہو, دل مغموم ہو, دنیا میں دل نہ لگ رہا ہو تو قبرستان میں جا کر بیٹھ جانا, اللہ تمہارے دل کو اطمینان عطا فرمائے. تھک گئے تو مصائب پڑھو. اللہ تمہارے دل کو, زان بھائی ادھر آ جائیں تو اچھا ہے, ادھر آ جائیے. آپ کے مطلب کی ایک بات پڑھ رہا ہوں, قبر کی بات یہ جناب انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ قبر پر پڑھیں تو قبر کو یاد رکھیں کہ جناب مولا فرماتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں. عالم دین کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایک نجف اشرف کا طالب علم ہوں. جب نہیں تو شاید قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے. قبرستان میں معصوم کا فرمان ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے. اور میں نے شاید کہیں عرض کیا تھا کہ حضرت بہلول دانا شہر بہت کم آتے تھے, قبرستان میں زیادہ بیٹھا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ قبرستان میں زیادہ بیٹھتے ہیں اور شہر میں کم آتے ہیں, تو فرماتے ہیں ہاں اس لیے کہ قبرستان والے نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں. تھوڑا سا جاگ جائیں, ایسی باتیں بھی سننی چاہیے. قبرستان والے نہ کسی سے کی غیبت کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں, لہذا میں زیادہ وقت قبرستان میں بیٹھتا ہوں اور موت کو یاد کرتا ہوں, کم آتا ہوں شہر میں. یاد دلائیے گا, عرض کروں گا کسی دن جناب بہلول کی عظمت کم از کم 2 مجلسوں میں بیان ہوگی. کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں جناب بہلول کے.
سید نہیں تھے جناب بہلول، لیکن اس کے باوجود جنت بنانے کا بھی اختیار رکھتے تھے، بیچنے کا بھی اختیار رکھتے تھے۔ جنت بنانے کا بھی اختیار تھا، بیچنے کا بھی اختیار تھا۔ اس پہ بحث آئندہ کہیں آ جائے گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قبرستان میں عالم دین جا کر بیٹھ گئے، کہ اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے۔ اتفاق سے شب جمعہ تھی، اور شب جمعہ کی روایات آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے کہ شب جمعہ روحیں آتی ہیں گھروں پر، اور گھر سے کوئی تحفہ ملتا ہے تو لے کر جاتی ہیں خوش ہو کر، نہیں ملتا تو بد دعا دیتی ہیں۔ لہذا ہر شب جمعہ چاہے ایک درود پڑھ کے ننیال ددیال سسرال کے سارے مرحومین کو بخش دیں، صرف ایک درود پڑھ کر بھی اگر آپ اپنے تمام مرحومین کو بخش دیں گے تو پھر دیکھیے اس کا کیا اجر ملتا ہے۔ لیکن بھلائیں نہیں اپنے مرنے والوں کو، جملہ کہہ رہا ہوں، آپ بھلائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو بھلا دیں گے۔ یہ مکافات عمل ہے، آج آپ یاد رکھیں، کل آپ کے زندہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ لہذا کچھ نہ کچھ جمعرات کو یا روزانہ ایصال ثواب کیا کریں اپنے مرنے والوں۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ عالم دین جب وہاں بیٹھے، شب جمعہ تھی، اچانک نگاہ پڑی کہ بہت سارے لوگ سروں پر نورانی طبق رکھے ہوئے، نورانی چہروں کے ساتھ بہترین کپڑے پہنے ہوئے، اور قبریں کھل رہی ہیں، ان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو عالم دین گھبرائے کہ یہ کوئی ملائکہ ہیں، جنات ہیں، کون ہیں؟ لیکن بہرحال عالم دین تھے، حصار کیے بیٹھے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھے تھے، لہذا گھبرائے نہیں۔ اچانک دیکھا کہ ان کے برابر میں ایک قبر کھلی، اور اس میں بالکل زامن بھائی کا بھی آدھا، یعنی ایسا شخص جو بالکل ایک لکڑی کی مانند، بالکل پتلا دبلا، نہ اس کا کوئی اس کے چہرے پر رونق، یہ تو ماشاءاللہ نورانی چہرے والے، لیکن نہ چہرے پہ رونق، نہ کچھ، پھٹے ہوئے کپڑے، اور قبر میں اتر رہا ہے، انتہائی لاغر۔ عالم دین نے پوچھا کہ بھائی تم انسان ہو یا جنات میں سے؟ کہا کہ میں انسان ہوں۔ کہا کہ پھر یہ سب نورانی چہرے والے اور تم انتہائی پریشان؟ کہا کہ میں بد نصیب ہوں، ہر شب جمعہ اپنے گھر جاتا ہوں، ایک ہی بیٹا چھوڑا ہے میں نے، لیکن وہ میرے لیے کبھی ایک درود پڑھ کے بھی ایصال ثواب نہیں کرتا، ایک بسم اللہ پڑھ کے بھی ایصال ثواب نہیں کرتا۔ میرے گناہوں میں کمی نہیں ہوتی، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ہر شب جمعہ جاتا ہوں، خالی واپس آ جاتا ہوں، پریشان ہوں۔ عالم دین فرماتے ہیں اچھا تم مجھے اس کا پتہ سمجھاؤ، ایڈریس سمجھاؤ، میں اس کو جا کر ہدایت کروں گا، نصیحت کروں گا۔ دیکھیے یہ اس زمانے کے علماء تھے جو گھروں پر جا کر مسائل حل کیا کرتے تھے، میری طرح کے نہیں تھے کہ ٹیڑھے ہاتھ اور ٹیڑھے منہ سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس زمانے کے علماء تھے کہ جو گھروں پر جا کر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، لہذا پوچھا پتہ، بھول گئے اپنا کام، سب سے پہلے تلاش کیا اس کے گھر کو۔ غور کیجئے گا، جب گھر پہ پہنچے دک الباب کیا۔ یہ روایت علامہ فرمان علی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے اسباب النجات، جس میں یہ روایت کہ جیسے ہی دروازہ بجایا تو اندر سے خاتون نکلی اور وہ کہتی ہے کہ کون ہے؟ کہا کہ میں ایک نجف کا طالب علم ہوں اور فلاں ابن فلاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ میرا شوہر ہے، لیکن وہ دھوبی کا کام کرتا ہے، دریا دجلہ سے ایک نہر نکلتی ہے، وہاں کپڑے دھونے گیا ہوئے، آپ کو ملنا ہے تو وہاں چلے جائیں۔ عالم دین تکلیف میں سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے نہر پر، نشانی بتائی تھی کہ ایک کھجور کا درخت ہوگا، وہ درمیان سے کٹا ہوا ہوگا، اس کے نیچے میرا شوہر بیٹھا ہوگا، آپ اس سے ملیں گے، وہ آپ سے بات کرے گا۔ علامہ صاحب پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا ہے، آپ نے سلام کیا، غور کیجیے گا، عالم دین نے سلام کیا، تو
تو اس کی گردن میں تو لکڑی تھی یا لوہا تھا، جبکہ ہے دھوبی، غور فرما رہے، کپڑے دھونے والا، لیکن سلام کا جواب نہیں دے رہا، نہیں دیا سلام کا جواب۔ اب بہت بڑا مسئلہ یہاں حل کروں گا میں۔ عالم دین تھے، جانتے تھے اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اس سے مزید کلام کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے اس سے کلام کرنا حرام ہے۔ اگر بور ہو رہے ہیں تو کچھ اور پڑھوں میں، چہرے کھلے رہنے چاہیے کہ جناب اگر سلام کا کوئی جواب نہ دے تو اس سے مزید کلام کرنا حرام ہے۔ لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے؟ اس کی منطق یہ ہے، بہت باریک بات ہے، کہ سلام کرنا واجب ہے، سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب بہت باریک بات ہے، پھر سلام کیا، سنت پہ عمل کیا، اس نے جواب نہیں دیا، واجب کو ترک کیا۔ اچھا مجھے جواب کے بعد جو بھی کلام کرنا تھا وہ مستحب ہوگا۔ پھر دوہرا رہا ہوں میں جو نہیں پہنچ رہے۔ دیکھیے اگر میں کسی سے یہ کہوں گا کہ بھائی اچھا کام کیا کرو، برا کام مت کیا کرو، تو یہ کیا ہے، مستحب کام ہے نا جو میں کر رہا ہوں، یہ ہدایت جو میں کر رہا ہوں یہ مستحب ہے۔ یا عالم دین جو ہدایت کرنے گئے تھے کہ اپنے باپ کو ایصال ثواب کیا کرو، یہ مستحب بات کرنے گئے تھے نا، ثواب والی بات کرنے گئے تھے نا، تو اس نے تو واجب کو ترک کر دیا، تو اب یہ اس سے مستحب کیسے عمل نہ کریں؟ جو واجب کو ترک کر دے اس سے مستحب بات نہیں کی جا سکتی، تو اس نے واجب کو ترک کر دیا۔ اب عالم دین پریشان ہے کہ اس سے میں کیسے بات کروں، حکم خدا ہے کہ کلام ہی مت کرو۔ بیٹھ گئے، تسبیح پڑھنے لگے، تسبیح پڑھی، تھوڑا سا وقفہ دے دیا شرعی، اور اس کے بعد پھر سلام کیا، اس نے پھر جواب نہیں دیا، بڑا بدبخت ہے، دل میں سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وقفہ دے کے سلام کیا، اب اس نے صرف گردن ہلائی، جیسے ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، کوئی چیئرمین بن جائے، کوئی ڈائریکٹر بن جائے، کوئی کالا پیلا پیسہ آ جائے، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سلام کا جواب گردن ہلا کر دیتے ہیں، منہ سے نہیں دیتے۔ تو عالم دین نے کہا بھائی چلو غنیمت ہے کہ اس نے گردن تو ہلائی، اسے مسئلہ سمجھا دوں، لہذا کہا کہ بھائی اب دیکھیے ان کی ذرا فصاحت دیکھیے، فرماتے ہیں میں تمہیں نماز روزے کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، پڑھو گے خود فائدہ ہوگا، نہیں پڑھو گے خود حساب دو گے۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کرنے نہیں آیا، پھر بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کل سے میں کچھ اور پڑھوں گا، اس لیے کہ جناب یہ فرما رہے ہیں اسی جملے میں کہ نماز روزے کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، پڑھو گے تو اپنا فائدہ، نہیں پڑھو گے خود حساب دو گے، یعنی اسی جملے میں تبلیغ بھی کر دی۔ کیا انداز ہے اس دور کے علماء کا۔ لہذا فرمایا کہ میں تو تمہیں مسئلہ سمجھانے آیا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا باپ پریشان ہے، اللہ نے مجھے عالم برزخ کی سیر کرا دی ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے سیر و سلوک کے علماء کو عالم برزخ کی سیر کرا دیا کرتا ہے۔ ظاہر تو یہ قبرستان میں بیٹھے تھے، باطناً عالم برزخ کی سیر کر رہے تھے۔ لہذا عالم برزخ کی مجھے اللہ نے سیر کرائی ہے، اور میں تمہارے باپ سے مل کے آ رہا ہوں۔ پہلے تو گھبرایا، یہ میرے باپ سے مل کے آ رہے، کہا میرے باپ سے، اس کو مرے ہوئے تو عرصہ ہو گیا، کہا کہ ہاں اسی لیے تو آیا ہوں تمہارے پاس کہ تمہارا باپ پریشان ہے، تم اس کے لیے کچھ ایصال ثواب نہیں کرتے۔ تو کیا جملہ کہا، نوجوان غور کریں، کہا کہ میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے جو ایصال ثواب کا، میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے، یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے یہاں پر۔
کہ صاحب میں نے تو خود محنت کر کے انٹرنیٹ پہ اپنی درخواست ڈالی تھی، کینیڈا آ گیا، باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا؟ میں تو خود آ گیا تھا یہاں آ کے بڑا آدمی بن گیا، ماں باپ کو بلا رہا ہوں اور کیا ہوتے ہیں وہ اولڈ ہوم میں بھیج رہا ہوں، تو یہ بھی احسان کر رہا ہوں. غور کیجیے گا. یعنی یہ ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ماں باپ کی عزت و تکریم نہیں کرتے، کہنا نہیں مانتے، یا ماں باپ کو بلا کر، یہاں ایک صاحب نے مجھے خبر سنائی کہ ایک نے اپنی ماں کو بلا کر اور یہ جو ہوتا ہے کیا جس میں کار کھڑی کرتے ہیں گیراج میں چارپائی ڈال کے سلا دیا اور وہ ٹھٹر کے مر گئی. اخبار میں خبر آئی کہ ماں کو گیراج میں سلا دیا تھا. کیوں؟ کہ بیگم راضی نہیں تھی. اور فرمانا ہے حالانکہ بدنام کرتے ہیں بیچاری بیگمات کو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں بھی دوسرے دن بھی مجھے مجلس پڑھنی ہے کہ جناب بلا وجہ بدنام کرتے ہیں ہماری بہنوں کو، خود ان میں اپنے اندر قوت ارادی نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور ڈال دیتے ہیں زوجہ پر کہ بیگم ناراض ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں ایسی نہیں ہیں جو جناب زہرا کی کنیز ہیں، وہ تو فضہ کو بھی بہن بنا کے رکھتی ہیں. لہذا یہ خود قوت ارادی نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بات بیگم پہ ڈال دیتے ہیں. کیونکہ بیگم ظاہر ہے کہ مجمع میں آ کے پوچھے گی تو نہیں کہ کیا کہا میرے شوہر نے. لیکن بہنوں تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا تھا جو میں اصالے ثواب کروں. عالم دین نے کہا کہ بھائی تم اس دنیا میں آئے ہو اپنے باپ کی وجہ سے، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم دنیا میں کیسے آتے؟ لہٰذا تم اس کی وجہ سے آئے، تمہاری زوجہ ہے، بچے ہیں، تم اس دنیا میں دنیا کی نعمات سے سرفراز ہو، لہذا کہہ رہے ہو کہ باپ نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا تھا. عالم دین غصے کے عالم میں جانے لگے. تو اس نے کہا اچھا آپ ناراض نہ ہوئیے، آپ نہ معلوم کہاں سے سفر کر کے آئے، میں اپنے باپ کو اصالے ثواب کر دیتا ہوں آپ کے کہنے. اور دیکھا کیا اصالے ثواب کر رہا ہے، کپڑے تو دھو رہا تھا بیٹھا ہوں، دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے، چلو بھر کے پانی باہر پھینک دیا. کہا بس آپ کو وسیلہ بنا کے اپنے باپ کو یہی اصالے ثواب کر سکتا ہوں. بات پہنچی؟ آپ کو وسیلہ بنا کے بس یہی پانی میں اصالے ثواب کر سکتا ہوں. پانی چلو میں بھر کے باہر پھینکا، وہ بہ کے واپس نہر میں آ گیا. علامہ صاحب غصے کے عالم میں کہ یہ بہت ہی بدبخت ہے. غور کیجیے گا کیسا بدبخت تھا. خدا نہ کرے کوئی ایسا بچہ ہو. ایک نوجوان آیا، بات یاد آ رہی ہے بیچ میں، سرکار کی خدمت میں، حضور پاک کی خدمت میں، اور آ کر کہتا ہے سرکار میرے والد اگر لٹھ مار مجلس ہو رہی ہو تو معاف کریں گے، مگر یہ میرے فرائض میں بھی شامل ہے. نوجوان آیا حضور کے پاس اور کہا سرکار میرے بابا جب چاہتے ہیں میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں. یعنی دیکھیے 1400 سال پہلے اور آج کے دور کی بات ہے. نوجوان کہہ رہا ہے حضور پاک سے، اگر سو رہے تو میں کچھ اور پڑھوں. نوجوان کہہ رہا ہے کہ سرکار میرے بابا جب چاہتے ہیں میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتے، مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں. آپ میرے بابا کو نصیحت کریں، ہدایت کریں کہ وہ میری جیب سے ایسے پیسے نہ نکالا کریں. ایک مرتبہ حضور پاک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تمہارے بابا کو نصیحت کیوں کروں، تمہیں ہدایت کیوں نہ کروں. بزرگ تو کم از کم بولے اس بات کہ میں تمہارے بابا کو نصیحت کیوں کروں، تمہیں ہدایت کیوں نہ کروں. اس نے کہا سرکار میں تو عرض لے کر آیا ہوں. فرماتے ہیں یہ بتاؤ، اب جو اردو سمجھتے ہیں وہ اس سے لطف لیں گے اور میں اندازہ لگا لوں گا کتنے نہیں سمجھ رہے، تو آئندہ اور میں ذرا سلیس انداز میں بات کروں. کہ سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم کس کی ملکیت ہو، تم کس کی ملکیت ہو. کہا سرکار میں اپنے بابا کی ملکیت ہوں. کہا کہ تم اپنے بابا کی ملکیت ہو نا، تو تمہارا باپ تمہارے مال میں کون سا تصرف کر رہا ہے؟
اس کا مطلب ہے یہ بچے بھی اردو سمجھ رہے ہیں. خدا سلامت رکھے کہ جناب تمہارے مال میں تصرف نہیں کر رہا, وہ اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے, تم اس کی ملکیت ہو. باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے, تم نہ ہوتے تو مال نہ ہوتا. یہ صرف ماں باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ ہی کے ذریعے سے وہ بچہ اس دنیا میں آیا ہے. لہذا حضور پاک نے جب دیکھا کہ اس نے تو ایک چلو بھر کے پانی باہر پھینک دیا اور کہا کہ آپ کو وسیلہ بنا کے پانی باہر پھینک رہا ہوں, بس یہی میں اپنے باپ کو اصالے ثواب کر سکتا ہوں. علامہ صاحب غصے کے عالم میں گاؤں آئے, گاؤں میں جو کچھ کام وغیرہ کرنا تھا وہ کیا اور پھر آ کر قبرستان میں بیٹھ گئے. اب جمعے کا دن گزرا تھا, قبرستان میں آ کر بیٹھے, اسی طرح سے دیکھا کہ بہت ساری قبریں کھلی ہیں اور قبروں میں نورانی چہروں والے اتر رہے ہیں. اور اب وہ ایسا ہو گیا کہ انتہائی نورانی چہرہ اور قبر میں اتر رہا ہے. علامہ صاحب نے دیکھا کہ بھائی میں کل تمہیں سے ملا تھا, کسی اور سے ملا تھا, بھول تو نہیں گیا ہوں میں. کہا کہ نہیں, آپ مجھ سے ملے. کہا پھر یہ تم بدل کیسے گئے, چہرے پہ نور کیسا ہے, سر پہ نورانی طبق کیسا ہے, یہ کپڑے بدلے ہوئے کیسے ہیں, یہ تمہارا جسم فروا کیسے ہے. تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میرے بیٹے نے آپ کو وسیلہ بنا کے پانی باہر پھینکا تھا. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں میں, میرے بیٹے نے آپ کو وسیلہ بنا کے پانی باہر پھینکا تھا. آپ نجف اشرف کے طالب علم ہیں, آپ کو وسیلہ بنا کے پانی باہر پھینکا تھا. میں کہوں گا کہ اگر نجف کے طالب علم کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اللہ حیثیت کو بدل دیا کرتا ہے. اگر صاحب نجف کو وسیلہ بنا لیا جائے آپ کو زندگی آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے کہ علامہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یہ میری حیثیت بدل گئی ہے, آپ کو وسیلہ بنا کے پانی باہر پھینکا. علامہ صاحب فرماتے ہیں بھائی بے شک میں نجف کا طالب علم ہوں لیکن گناہ گار ہوں, مجھے وسیلہ بنا کے تو پانی پھینکا تھا لیکن تمہاری حیثیت بدل گئی. کہا ایک وجہ آپ بھی ہیں اور ایک وجہ اور بھی ہے. کہا وہ وجہ کون سی ہے؟ کہا کہ اگر آپ کو وسیلہ بنا کے پانی باہر نہ پھینکتا تو وہ بات بھی نہ بنتی جو آپ کی وجہ سے بن گئی. کہا وہ کیا؟ کہا کہ میرے بیٹے نے میرے نام کا پانی چلو میں بھر کے آپ کو وسیلہ بنا کے باہر پھینکا. کنارہ نہر پر ایک چھوٹی سی مچھلی دھوپ کی تمازت سے تڑپ رہی تھی. میرے نام کا پانی آپ کے وسیلے سے مچھلی پر آیا, مچھلی واپس نہر میں آ گئی, اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. مچھلی کو زندگی مل گئی, اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. غور فرمائیے گا, مچھلی کو زندگی مل گئی. صاحب نجف کے دروازے پر علم حاصل کرنے والے کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. مچھلی کو زندگی مل گئی. مچھلی سمندر میں کثرت سے جو کانٹے والی ہوتی ہیں, چھلکوں والی ہوتی ہیں, وہ سب محب اہل بیت ہوتی ہیں. مولا کائنات کوفے میں بازار سے گزر رہے ہیں, پوچھا دکاندار سے, مچھلی والے سے, کہ مچھلی حرام بیچتے ہو حلال؟ غور فرما. مولا فرماتے کہ حرام یا حلال؟ کہا کہ حرام کیسے بیچیں گے. کہا کہ کیسے نہیں بیچو گے, بیچتے ہو حرام؟ کہا نہیں مولا, حلال مچھلیاں بیچتے ہیں. اور مچھلی کے حرام ہونے کا کیا مطلب؟ اب سوال کر رہا ہے کون؟ دکاندار. مچھلی کے حرام ہونے کا کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں حرام ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اس مچھلی کو بیچتے ہو جو پانی سے باہر آ کر مری ہے یا پانی کے اندر مری ہے؟ اگر تھک گئے تو مصائب پڑھو، مجھے تو اجازت دے دیے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. غور فرمائیے گا. پانی کے اندر آج پڑھ لیں آپ، شان ادھر نہیں ہے. مچھلی پانی کے اندر مری ہے یا پانی کے باہر مری ہے؟ پانی کے باہر مرنے والی مچھلی حلال ہوتی ہے، پانی کے اندر مر جانے والی حرام ہوتی ہے. تو کہا مولا ہم تو جال ڈالتے ہیں، جال کو کھینچتے ہیں باہر، مچھلی جو بھی جال میں آ جاتی ہے ہم اسے لے آتے ہیں دکان پہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ پانی کے اندر مری ہے یا باہر مری ہے؟ یار تھک گئے واقعی. ہمیں کیسے پتا چلے کہ مچھلی اندر مری ہے یا باہر مری ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب مچھلیاں لے کر آیا کرو تو ایک پانی کا اور چھوٹا سا تالاب سا بنایا کرو، اس کے اندر ڈالا کرو. جو مچھلی سیدھی تیر رہی ہو سمجھ لو پانی سے باہر آ کر مری ہے، جو الٹی تیر رہی ہو سمجھ لو پانی کے اندر مری ہے. آپ کو سلامت رکھے. سعید بھائی کوئی ناراض ہے؟ غور کیجیے گا کہ جو پانی کے اندر مری ہے وہ حرام ہے، بیماری کی حالت میں مر گئی، کسی بڑی مچھلی نے اس کو زخمی کیا اور اس کے بعد وہ مر گئی. جو اندر مری ہے وہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر نہیں کیا جاتا تیر مار کے. اس کا حلال ہونا ہے پانی کے باہر آ کے مرنا. جو پانی کے باہر آ کے مر گئی وہ حلال ہے. تو بتائیے امام کسے کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں جو معمولی مسئلہ بیٹیوں سے پوچھتے ہیں، یا انہیں کہتے ہیں جو سمندروں کی تہ کا علم میں رکھتے ہیں؟ اب یہ پیچھے جو حضرات امریکہ سے آئے ہیں آصف بھائی کے عزیز جو دیر سے آئے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مچھلی کثرت سے محب اہل بیت ہوتی ہے. سنا دوں ایک روایت. عمر ابن عبدالود جانتے نام؟ کون شیعہ جو نہیں جانتے؟ مولا علی سے جنگ کر رہا ہے، مشہور جنگ خندق کی جنگ، مشہور جنگ. جب یہ میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی پڑھوں گا خندق، میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ ہم خندق خیبر نہیں پڑھتے. پڑھنی آئے گی تو پڑھیں گے نا. جو یہ کہتے ہیں نا خیبر خندق نہیں پڑھتے ہم، تو وہ ہوئی کہیں کو ہے، قرآن میں کیوں ذکر ہے ان کا؟ تو آئیے سنا دو روایت آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے کہ عامر ابن عبدالود جب مولا کے مقابلے میں آیا تو اس نے ایک نیزہ مولا علی کی طرف پھینکا. نیزہ کیونکہ مولا علی کی عادت تھی، فرماتے تھے کہ اسلام قبول کر لو. اگر وہ کہتا تھا نہیں کوئی بھی کافر، فرماتے تھے کہ اچھا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنے گھر چلے جاؤ. علی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا. علی طالبان والا اسلام نافذ نہیں کرنا. تم اگر نہیں جنگ کر رہے گھر چلے جاؤ. علی کبھی کسی کا پیچھا کرتا ہے نہ کسی کو پشت دکھلاتا ہے. مولا علی کبھی اپنی کمر پہ زرہ نہیں باندھتے تھے، اس لیے کہ کسی کو کمر دکھائیں گے ہی نہیں تو کیسے زرہ باندھیں. غور نہیں فرما رہے، تھک گئے اب آپ. مجھے پتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں جاتے، لیکن آج میں جان نہیں چھوڑوں گا کہ جناب علی فرماتے گھر چلے جاؤ. اگر گھر نہیں جاتے اچھا چلو پھر ہم پر حملہ کرو، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، تاکہ تاریخ میں یہ آ جائے کہ علی کبھی حملے میں پہل نہیں کرتا. علی کبھی ابتدائی جنگ نہیں کرتا، علی ہمیشہ دفاعی جنگ کرتا ہے. لہذا عمر سے کہا کہ حملہ کرو. عمر نے ایک نیزہ مولا کی طرف پھینکا. جیسے ہی نیزہ پھینکا مولا نے الٹے ہاتھ سے اس نیزے کو پکڑا اور ہوا کے دوش پر چھوڑ دیا. اڑتا ہوا جا رہا ہے نیزہ. ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت، غور کیجیے گا.
نیزہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, نیزہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے. عمر نے آواز دے کے کہا کہ یا علی, عرب کی زمین پر اس سے زیادہ قیمتی نیزہ نہیں تھا, آپ نے اس قیمتی نیزے کو ہوا پہ چھوڑ دیا, جبکہ اس میں 40,000 ہیرے جڑے ہوئے ہیں. یا علی, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. جو میرے کم از کم خیرپور یا کراچی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تو جاگ جائیں کہ جناب جو حیدرآباد کے بھی عزیز ہیں ہمارے, کبھی مشتاق بھائی, عباس بھائی, غور کیجئے کہ جناب کہاں چلے گا, بیٹھے, نیزہ پھینکا عمر نے, 40,000 ہیرے جڑے ہوئے تھے. مولا فرماتے ہیں عمر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے نیزے کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھا, میں اپنے پاس رکھتا میرے کام آتا, ہیرے لگے ہوئے تھے اس میں. ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو, غور کیجئے گا, خیبر خندق نہ پڑھنے والوں کو سنائیں یہ روایت. کہا کہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب عمر نے جو مولا کی بلا تشبیہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا کہ نیزہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے, اور اچانک نگاہ پڑی عمر کی کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے, اور سمندر میں بے شمار مچھلیاں ہیں, اور مچھلیوں میں سے ایک مچھلی دوڑ رہی ہے آگے کی طرف, اور ایک مگرمچھ اس کو کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے, اور مچھلی اپنی زبان میں کہہ رہی ہے یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. آپ کو سلامت رکھے, یہ درمیان والے مجھ سے راضی نہیں ہیں کہ جناب مچھلی اپنی زبان میں کہہ رہی ہے یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. ابھی تیسری مرتبہ ادرکنی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ عمر کا چھینا ہوا نیزہ مگرمچھ کے منہ میں جا کر لگا, مگرمچھ کے منہ میں وہ نیزہ جا کر لگا, مگرمچھ تڑپ کے مر گیا, مچھلی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ شاید یہ میں روایت پوری سنا دوں, لیکن ابھی یہیں چھوڑ رہا ہوں. یہ روایت آپ نے سن لی, 2-4 نے داد بھی دے دی, نعرے بھی لگا لیے, پس منظر میں نہیں گئے. عمر کو دکھایا ہے مولا نے کہ دیکھو نیزہ مولا نے پہلے پھینکا ہے, عمر کو بعد میں دکھایا ہے, اس کے بعد یا علی نے ادرکنی کہا ہے. اس کا مطلب ہے حجت خدا کہتے ہی اس کو ہے جو مشکل کو مشکل سے پہلے جانتا ہے. آپ کو سلامت میں نے عرض کیا تھا نا, یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی روایت, اس پہ غور کیجئے گا, تحقیق کیجئے گا. نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, کتاب میرے پاس موجود ہے, اہل سنت کی کتاب ہے, شیعہ بھی نہیں ہے. بتائیے جو ماننے پہ آئے تو ایسے ماننے پہ آ جاتے ہیں کہ مولا علی اس مگرمچھ کو مار رہے ہیں کہ جو کسی مچھلی کو کھانے کو دوڑ رہا ہے, جو یا علی ادرکنی پکار رہی ہے. مچھلی دیکھیے, یا تو اس میں 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو مان لے کہ مولا علی کو پتا تھا کہ مچھلی تھوڑی دیر بعد پکارے گی, لہذا میں اس کے لیے پہلے سے انتظام کر دوں. اچھا اگر یہ کوئی نہیں مانتا, بالفرض قمر بھائی غور کیجئے گا, اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ زمین کی بھاگ دوڑ علی کے ہاتھ میں ہے. اس پہ غور کیجئے گا کہ زمین کی بھاگ دوڑ علی کے ہاتھ میں ہے. علی نے زمین کو اس وقت کھینچا تھا کہ جب مولا نے نیزہ پھینکا تھا, اور اس وقت چھوڑا تھا جب اس نے یا علی ادرکنی کہا. حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو زندگی مل گئی, اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے کہ مچھلی محب اہل بیت ہوتی ہے کثرت سے, جو کانٹے والی اور چھلکے والی مچھلیاں ہوتی ہیں, اور جو دیگر مچھلیاں ہیں. آج مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ جناب چائنیز کے اسٹور میں جا کے اگر مچھلی خرید لی جائے کانٹے والی تو شرعی جواز اس کا کیا, کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے کاٹتے ہیں, کس طرح سے اس کو بناتے ہیں, اس کو کس طرح سے وہ اس فریج میں رکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں
کہ سوائے ان مچھلی کے کہ جو کانٹے اور چھلکے والی ہوتی ہے، باقی جتنی مچھلیاں ہیں وہ سابقہ انبیاء کی امتیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کیا کرتی تھی اور اللہ ان پر عذاب نازل کر کے مچھلیوں میں تبدیل کر دیتا تھا۔ اگر کوئی ایسی مچھلی کھاتا ہے اس بنیاد پہ کہ کیا ہے دریا کی مچھلی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ مولوی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، انہیں نہیں پتا وہ مست شدہ انسانوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو تبدیل کیا ہوتا ہے عذاب کی صورت میں۔ غور فرما رہے ہیں، عذاب کی صورت میں۔ لہذا اسی لیے ہمارے یہاں منع ہے کہ سوائے اس مچھلی کے جو فطری مچھلی ہے، ہم کبھی نہ عبادت غیر فطری کرتے ہیں نہ غذا بغیر فطری کھایا کرتے ہیں۔ ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ بندہ پیدا ہوا ہے ہاتھ کھلے ہوئے، قبر میں جاتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ غیر فطری عبادت کرتے ہیں نہ غیر فطری غذا کھائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں چن لیا۔ یہ وہ چنے ہوئے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، یہی کتاب کو صحیح معنی میں سمجھا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ وارث کتاب ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ کل سے تفصیلی بات کریں گے، لیکن بس ان کے دروازے پر آئیں، ان کی معرفت حاصل کریں، اور جو ان کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے، وہ یقیناً پھر اسے پتہ چلے گا قبر میں۔ جب قبر میں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ مولا کی ولایت کیا ہے۔ اگر ولایت کا اقرار کیا ہوگا تو اس کا ثمر وہاں ملے گا، نہیں کیا ہوگا تو بھی پتہ چلے گا۔ بس یہ ایام عزا، اور یہ ایام عزا رونے کے دن ہیں۔ ابھی میرے بزرگ مرزا صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے جناب سکینہ کے حوالے سے۔ یہ دن جناب سکینہ سے منسوب ہے۔ ان دنوں میں کوشش کیا کریں کہ جناب سکینہ کا تذکرہ ہو۔ یہ بی بی مولا حسین کو اتنی زیادہ پسند تھی کہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر مجھے پسند نہیں۔ ان دونوں شخصیات سے مولا کی عجیب و غریب محبت تھی۔ عزادارو، جناب فضہ، میں نے ابھی یہ مصائب پرسوں مبشر صاحب کے گھر میں پڑھے تھے تو تفصیل سے نہیں پڑھ سکا۔ چاہتا ہوں کہ جو رونے آئے ہیں توجہ فرمائیں گے۔ گریہ جب بلند ہو تو اپنے دل کی دعا مانگا کریں تو اللہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ خاص طور پہ میری مائیں اور بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں، جب جناب سجاد اس دنیا میں آئے تو جناب فضہ دوڑی بھی آئیں۔ مولا آپ کو آپ کے لال علی بن الحسین کی مبارک ہو۔ مولا حسین نے انعام دیا جناب فضہ کو۔ جب جناب علی اکبر اس دنیا میں آئے تو جناب فضہ دوڑی بھی آئیں۔ مولا آپ کا لال شہزادہ علی اکبر دنیا میں آیا ہے، مبارک ہو۔ مولا نے ایک انعام دیا۔ عزادارو، جب جناب سکینہ اس دنیا میں آئیں تو جناب فضہ مبارک دینے نہیں آئیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جناب فضہ مبارک دینے نہیں آئیں۔ پانی پلانے آتی تھی، مبارک نہیں دیتی تھی۔ تو مولا نے تیسرے دن پوچھا کہ اماں فضہ، کیا آپ میری سکینہ سے ناراض ہیں؟ جو رونے آئے آپ میری سکینہ سے ناراض ہیں؟ تو جناب فضہ قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا آقا، میں آپ کے بچوں سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ آپ حضرت زہرا کے لال ہیں، یہ حضرت زہرا کی اولاد ہیں۔ کہا پھر آپ نے میری سکینہ کی مجھے مبارک کیوں نہیں دی؟ 3 دن گزر گئے تو جناب فضہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں آقا، بیٹیاں تو غیروں کے گھر کی ہوا کرتی ہیں، عرب کے دستور کے مطابق مبارک تو بیٹوں کی دی جاتی ہے۔ مولا فرماتے نہیں اماں، میں نے آپ کو اپنے علی بن حسین کے آمد پر بھی انعام دیا تھا، تحفہ دیا تھا، اپنے لال علی اکبر کی آمد پر بھی تحفہ دیا۔ میں اس بی بی کی آمد پر آپ مجھے مبارک دیں،
میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ جو منفرد تحفہ ہوگا. مجھے اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. کہا کہ اچھا آقا اگر آپ راضی ہیں اسی بات پر تو دو دانوں ہو کر بیٹھی جناب فضہ اور ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں آپ کو آپ کے لال آپ کی شہزادی سکینہ کی مبارک پیش کرتی ہوں. عزیزارو جو رونے آئے ہیں میں آہستہ آہستہ مصاحب پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے آگے جانا ہے, مصاحب پورا پڑھنا ہے. عزیزارو جناب فضہ نے جیسے ہی مبارک دی مولا حسین خوش ہوئے کہ اماں آپ نے مجھے میری سکینہ کی مبارک دی ہے بلا تشبیہ, 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے آپ کو میں انعام دے رہا ہوں. عزیزارو جناب فضہ نے دیکھا مولا حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان کیا دیکھا کہ حشر کا میدان ہے, ہر شخص کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور قیامت کی دھوپ ہے, حشر کا میدان ہے. عزیزارو سب انسان حساب و کتاب دے رہے ہیں, الحافظ و الحفیظ کی صدا ہے, ہر انسان پریشان ہے. عزیزارو اس وقت جناب فضہ نے دیکھا کہ ایک جنت کا محل ہے جس میں کوئی بی بی آرام کر رہی ہے, تو جناب فضہ نے اس بی بی کی طرف دیکھا لیکن پہچان نہ پائی. کہا مولا یہ کون بی بی ہے؟ فرمایا ذرا غور سے دیکھیں یہ انعام میں آپ کو دے رہا ہوں, سکینہ کی مبارک کے عوض میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں, یہ آپ ہی اماں فضہ ہیں. اپنے آپ کو غور سے دیکھیں. عزیزارو اب جو دیکھا کہا حسین اتنا بڑا انعام اور معمولی بات ہے, مبارک کون سا بڑی بات ہے, میں نے آپ کو صرف مبارک ہی تو دی ہے, آپ نے مجھے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ ہر شخص حساب و کتاب دے گا اور میں فضہ جنت کے محل میں آرام کروں گی. کہا ہاں فضہ, ہاں اماں فضہ, سکینہ میری معمولی بیٹی نہیں ہے, میں آپ کو اس لیے اتنا بڑا انعام دے رہا ہوں کہ اب ذرا میرے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. عزیزارو اب جو جناب فضہ نے دیکھا کیا دیکھا, کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں, وہاں سے اعلیٰ تش کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک طرف ہزاروں مارنے والے ہیں, کوئی تیر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, کوئی نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. عزیزارو جناب فضہ سے فرماتے ہیں اماں ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھا کیا دیکھا, ایک غریب گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے اور جگہ جگہ تیر لگے ہوئے ہیں. عزیزارو فرمایا اماں ذرا غور سے دیکھو. عزیزارو کیا دیکھا, اب وہ غریب زمین پر لیٹا ہوا ہے اور کوئی ظالم اس کی پشت پر سوار اجرکم من اللہ. عزیزارو کوئی ظالم اس کی پشت پر سوار ہے. جناب فضہ سے برداشت نہ ہوا, کہا مولا یہ کون مظلوم ہے. کہا اماں ذرا اور غور سے دیکھو. عزیزارو کیا دیکھا, ایک 4 سالہ بچی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے اور کہتی ہے اے ظالم میرا بابا 3 دن کا پیاسا, ارے میرے بابا کو بے دردی سے شہید نہ کر. جناب فضہ سے برداشت نہ ہوا, کہا آقا یہ کون بی بی ہے؟ فرمایا یہ میری سکینہ جس کے سبب میں نے آپ کو انعام دیا, یہ شمر کے تماچے کھائے گی. عزیزارو اچانک جناب فضہ نے دیکھا کہ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس بچی کو پکڑ کر خیمے کی طرف لے جا رہی تھی, تو اچانک بچی کہہ رہی تھی اے دادا علی آئیے میرا بابا شہید کیا جا رہا ہے. اجرکم من اللہ. عزیزارو بس وہ وقت آیا جب شام غریبہ آئی اور جناب زینب نے جب ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا اور کہا اے بابا علی آئیے میری مدد کو آئیے. عزیزارو جب شام غریبہ میں وہ
سلامة الله قوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم حسین اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام بابا یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا ہمارے چل گئے سارے خیام اے بابا ہمارے چل گئے سارے خیام اے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا کہ وجہ زیست تمہارا ہی نام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اس ابتدائے مصیبت کی انتہا بھی نہیں اس ابتدائے مصیبت کی انتہا بھی نہیں گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے رضا بھی نہیں پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے رضا بھی نہیں اور آج ہوش میں بیمار کربلا بھی نہیں اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا ہمارا کرب بلا میں قیام ہو نہ سکا ہمارا کرب بلا میں قیام ہو نہ سکا تمہارے دفن کا بھی انتظام ہو نہ سکا تمہارے دفن کا بھی انتظام ہو نہ سکا بڑے ہو خاک پہ کچھ احترام ہو نہ سکا بڑے ہو خاک پہ کچھ احترام ہو نہ سکا وہ خوف ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو یہ ابتدا
دیکھو اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، چچا کے دشت بریدہ پہ جان کھوتی ہوں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا، یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا، جو ہو سکے تو گلا آگے کھول دو بابا، جو ہو سکے تو گلا آگے کھول دو بابا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، دعا کرو مجھے ایزان اور ہو بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، پھوپھی جو پہنچیں گے دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا، ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا، وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شے کا گلا، وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شے کا گلا، وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ، وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ، عروج اب بھی سکینہ کی آ رہی ہے صدا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، حسین 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 مارو نہ مارو نانا مارو نہ مارو نہ مارو نانا مارو نہ پتھر مارو میں زینب ہوں نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، میں بے وطن میں بے ردا بھائی میرا مارا گیا، بابا علی ماں سیدہ کرتے ہو کیوں مجھ پر جفا، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، مہمان بلا کر لوٹ لیا، کاٹا ہے میرے بھائی کا گلا، بے دور کفن ہے فوج خدا، اے اہل ستم اے اہل جفا، میں زینب خستہ جگر جلتی زمین پر ہے سفر، میں زینب خستہ جگر جلتی زمین پر ہے سفر، بھائی کی ہوں میں نوحہ گر کیوں نہ کہوں سر پیٹ کر،
نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں۔ آئی تھی بڑا گھر لے کر میں، تم نے وہ بڑا گھر لوٹ لیا، لوٹی ہے ردائیں بھی سر سے، سروز ہمیں پانی نہ دیا، خون سے بھرا ہے پیرہن، زخمی ہے بیلے سے بدن، خون سے بھرا ہے پیرہن، زخمی ہے بیلے سے بدن، ہوتی ہے سینے میں دکن، میں ہوں وقار پنجتن، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں۔ کانٹوں پہ چلاتے ہو ہم کو، بے جرم ستاتے ہو ہم کو، دکھلا کے عزیزوں کی لاشیں تم لوگ رلاتے ہو ہم کو۔ میں دختر شیر خدا، نانا میرا ہے مصطفیٰ، میں دختر شیر خدا، نانا میرا ہے مصطفیٰ، چینی ہے کیوں میری ردا، تم کو خدا کا واسطہ، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں۔ دوڑاؤ نہ اونٹوں کو ایسے، بچوں پہ ذرا کچھ رحم کرو، ماؤں کی دلوں کی ہے ظالم، اس ظلم و ستم ٹکڑے نہ کرو، کرتے ہو کیوں ہم پہ ستم، گھٹنے لگا بچوں کا دم، کرتے ہو کیوں ہم پہ ستم، گھٹنے لگا بچوں کا دم، ہم سب نبی کے ہیں حرم، تم کو محمد کی قسم، نہ پتھر مارو میں زینب ہوں۔ متوجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین، السلام علیکم وعلى جدک وابیک، السلام علیکم وعلى امک واخیک، السلام علیکم وعلى اخیک بالفضل عباس، وعلى صائر المستشهدين مع جميع رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس بعنيس النفوس، أيها المدفون بعرض الدوس، يا علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدينا في اليوم الجزاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، العمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وعوانك وشية ومحبيك ورحمة الله وبركاته.